الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک مسلمان دن میں اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی سے دو دعائیں کرتا ہے. ایک دعا وہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، اور دوسری دعا وہ یہ کرتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچائیے جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہیں. یہ دو دعائیں ہیں کہ سیدھا راستہ ہمیں مطلوب ہے اور گمراہ اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے مستحق لوگوں کے راستے سے ہم بچنا چاہتے ہیں. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہی میں ایک جگہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ جو لوگ انعام یافتہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے جس کی دعا دن میں نماز کی ہر رکعت میں میں اور آپ کرتے ہیں. صراط مستقیم کو آپ صراط اعتدال یا ایک معتدل راستہ بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم نے اس امت کو معتدل امت کا ٹائٹل دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو ایک امت وسط بنایا. امت وسط کہتے ہیں درمیانی امت کو یا معتدل امت کو جو ہر قسم کے افراط اور تفرید سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اعتدال اور عدل کو اپنانے والی امت وہ امت وسط کہلاتی ہے. اللہ جل جلالہ انسانوں کو جو بھی احکامات دیتا ہے اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں. ان حدود سے انسان نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ ان سے پیچھے رہ سکتا ہے. آگے جائے گا یا پیچھے رہے گا تو وہ انسان افراط اور تفرید کا شکار ہو جائے گا، اور اگر حدود کی پابندی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ انسان اعتدال پر ہے یا عدل پر ہے. ایک روایت ملاحظہ فرمائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی عبادات کے متعلق سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں ہمیں بتلائیے. ام المؤمنین نے ان صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا یہ معمول ہے. تو ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اس معمول کو کم سمجھا کہ یہ عبادت تو کم ہے، اور خود ہی اس کی تعویل بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں کہ سید الاولین والآخرین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت مند تو ہم ہیں، لہذا ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادات کرنی چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فإنی اصلی اللیل ابدا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو آج کے بعد میں رات کو آرام نہیں کروں گا، بلکہ میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، آرام میرے اوپر حرام ہے. دوسرے شخص نے کہا کہ اما انا فانا اصوم الدہر کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ہمیشہ کے لیے روزہ رکھوں گا، میں درمیان میں افطار نہیں کروں گا بلکہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا.
اور تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء، کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ یہ ان تین حضرات نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم نے عبادات میں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اپنے اپنے طریقے سے جد و جہد کے راستے انہوں نے اختیار کر لیے کہ ایک نے رات کو نیند اپنے اوپر حرام کر لی، اور دوسرے نے دن کو کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا، اور تیسرے نے بیویوں کے پاس جانا یا بیویاں رکھنا یہ اپنے اوپر حرام کر کے کہا کہ ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام کے جذبات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ہوں۔ ولیکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ وأصلی وأرقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ وأتزوج النساء، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، اور جو آدمی میری اس سنت سے منہ موڑے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائحہ عمل دیا اپنی امت کو کہ عبادات یہ ہیں کہ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنا، اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لینا، یہ امت محمدیہ جو ایک معتدل امت ہے اس کا شیوا نہیں ہے۔ کبھی رات کو نماز پڑھو تو کبھی سو جایا کرو، ایک حصے میں نماز پڑھ لو، ایک حصے میں سو جاؤ۔ یہ ایک معتدل راستہ ہے کہ انسان کی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں آرام کے ذریعے، اور ساتھ وہ عبادت بھی کرتا رہے۔ نکاح کا راستہ بتایا تاکہ نفسانی خواہشات کو ایک جائز راستہ ملے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ سنت ہے میری کہ جو اس سنت سے اعراض کرے گا تو وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہ امت ایک معتدل امت ہے، اور معتدل امت اسی وقت رہ سکتی ہے جب وہ اس طریقہ کار پر چل کر اپنے مذہب پر عمل کرے۔ تو یہ اعتدال کا راستہ ہے کہ انسان دنیاوی کام کاج بھی کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے، گھریلو زندگی بھی بسر کرے، کاروباری زندگی بھی بسر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام کرے اور گناہوں سے اور حرام سے بچتا رہے۔ یہ اسلام کا تلقین کردہ راستہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ آپ آگے بڑھیں گے پھر بھی انتہا پسند کہلائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے پھر بھی انتہا پسند کہلائیں گے۔ آپ دنیا کی اقوام کی مذہبی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ کو مذہبی تاریخ میں دو قسم کے رجحانات ملیں گے۔ ایک رجحان آگے بڑھ جانے کا ہے، اور ایک رجحان وہ ہے جسے ہم یہودیوں کا رجحان کہتے ہیں کہ انہوں نے دینی احکامات میں تعویل کر کے بے جا آسانیاں پیدا کی تھیں، بالفاظ دیگر وہ حدود سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، بہت سارے احکامات کو انہوں نے توڑا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مذہبی انحراف کی تاریخ میں آپ کو دو رجحانات ملیں گے۔ ایک رجحان عیسائیوں کا ہے جو حد سے بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہماری عبادات ہیں جو ہمیں بتلائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو بھی احکامات ہیں، یہ ہماری مادیت کو دیکھتے ہوئے کم ہیں، ہمیں کچھ مزید کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے پادریوں نے رہبانیت کا ایک بہت بڑا میدان کھول لیا، جس کے بارے میں قرآن کریم ببانگ دوہل کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تھی، رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، کہ دنیا کو چھوڑ دو، کہ یہ جو رہبانیت انہوں نے ایجاد کی تھی یہ ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لاگو نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے اس کو گھڑ لیا تھا۔ چنانچہ ان کے پادریوں نے اپنے اوپر سونے کو حرام کیا تھا، کھانا پینا حرام کر بیٹھے، سونا اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا،
نفس کو اذیت میں مبتلا کرنا اور جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا، اسی کو وہ دین سمجھتے تھے۔ عجیب عجیب واقعات آپ کو ملیں گے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن، ان کی تفسیر ہے معروف، تو مختلف روایات اور واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں، ان کو پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مذہب کے باب میں حدود کو پامال کر کے آگے بڑھے تھے اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بھی مشقت میں ڈال گئے۔ چنانچہ مودودی صاحب نے اسکندریہ کے ایک پادری کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ہر وقت 50 ٹن کا بوجھ اپنی کمر پہ لاد کے رکھتا تھا، 50 پاؤنڈ کا وزن اپنی کمر پہ لادے رکھتا تھا، اپنے اوپر مشقت ڈالنے کے لیے، اپنے جسم اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے، اور 6 مہینوں تک ایک زہریلی دلدل میں سوتا رہا۔ زہریلی مکھیاں آ کر اس کے جسم کو کاٹتی تھی اور وہ خوش ہوتا تھا کہ میرے جسم کی تکلیف جتنی بڑھے گی اتنی اللہ کے ہاں میرا اجر بڑھے گا، میری قربت بڑھے گی۔ اسی پادری کا ایک شاگرد تھا، وہ اپنے استاد سے بھی 2 قدم آگے بڑھا اور وہ اپنی کمر پر 150 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا، اور 3 سال تک وہ ایک اندھے کنویں میں، ایک ویران کنویں میں لیٹا رہا۔ 3 سال اس نے ایک ویران کنویں میں بسر کیے۔ یہ رہبانیت کے دعوے داروں کے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ آج عقل ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 سال ایک ویران کنویں میں گزارنا ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے جذبات ایسے تھے مذہبی حوالے سے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن کر گزرتے تھے۔ ایک پادری کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پورے سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا، اور اس پر اس نے بس نہ کیا تو اس نے مغربی شام کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں اس نے 60 فٹ کا ایک بلند مینار بنوایا، اور اس مینار کے اوپر ایک چبوترا چھوٹا سا اس نے تعمیر کیا، اور اس کے اوپر چڑھ کر اس نے پورے 30 سال گزارے۔ ان کے دوران وہ نیچے نہیں اترا، 30 سال اس نے زمین سے 60 فٹ بلند مینار کے ایک چھوٹے سے چبوترے پہ گزارے۔ اس کی مریدین سیڑھی لگا کے چڑھتے تھے، اس کی گندگی صاف کرتے تھے اور اس تک کھانا پینا اس کو فراہم کرتے تھے، اور اسی پر اس نے بس نہ کیا بلکہ بعد میں اس نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور رسی اس کے گوشت میں گھس گئی۔ جب زیادہ دیر گزری تو اس کے گوشت میں گڑے پڑ گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور جب کوئی کیڑا اس کے جسم سے نیچے گرتا تھا تو وہ اس کو دوبارہ اٹھا کے اپنے زخم میں رکھ لیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رزق یہاں رکھا ہے تو یہیں رہو۔ یہ صورتحال تھی اس کی، اور سب سے بڑا ولی عیسائیت کا وہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب واقعات، ایسے بھی پادریوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اپنے والدین سے ملنا چھوڑ دی۔ ایک پادری کا واقعہ انہی مودودی صاحب نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ وہ چلا گیا اپنے گھر سے، اس کا والد اس کے غم میں مر گیا، اور اس کی والدہ کو جب اس کی ولایت کے قصے معلوم ہوئے تو وہ اس سے ملنے چلی گئی اس کی خانقاہ میں۔ تو اس پادری نے اپنی والدہ سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا اس کو، کہیں میری ولایت میں فرق نہ آ جائے، اور اس کی والدہ اس کی خانقاہ کے دروازے پہ 3 دن تک پڑے وہیں پہ مر گئی۔ لیکن اس پادری نے، یا جو اپنے آپ کو ولی کہلاتا تھا، اس نے اپنی ماں سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ مختلف ایسے بھی پادری گزرے ہیں جو کئی سال تک نہاتے نہیں تھے۔ ایسے بھی لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے پوری زندگی پیر نہیں دھوئے یا منہ نہیں دھویا، اور ان تمام واقعات کو وہ دین کا نام دیتے تھے، اور اسی دین کی شدت نے پھر وہ رخ اختیار کیا جو آج آپ مغربی تہذیب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو پس پش ڈال دیا۔ انسان کے جذبات ہیں، اگر آپ ان جذبات کو جائز راستہ نہیں دیں گے، اس پر بے جا بوجھ ڈالیں گے تو انسان باغی ہو جائے گا۔ تو ان پادریوں نے دین کو مشکل بنا دیا، اور اس مشکل دین کے پیش نظر مغربی عوام اپنے دین سے برانگیختہ ہو کر دین سے باغی بن گئی۔ اب آج ان کے ہاں نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے، اور لادینیت کے اس طوفان کے پیچھے جو مرکزی کردار ہے وہ ان کے پادریوں کی رہبانیت ہے۔ تو مذہبی انحراف کے باب میں ایک رویہ آپ کو یہ ملے گا عیسائیوں کا کہ حد سے آگے بڑھ گئے،
اور دین نے جو پابندیاں نہیں لگائی تھی وہ پابندیاں بھی انہوں نے اپنے اوپر عائد کر لی۔ اور دوسرا رویہ آپ کو یہود کا ملے گا، جس کو قرآن کریم مغضوب علیہم کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اس قوم پر۔ اس قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن کو مذہب کے نام خاص کر لیا کہ ہفتے کے دن ہم دنیاوی کام نہیں کریں گے، یہ دن ہمارے مذہب کا دن ہے، اور جو باقی 6 دن ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ان سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دین میں تفریق کر لی کہ یہ دن دین کے نام اور یہ باقی تمام دن یہ ہمارے اپنی خواہشات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، اپنی مرضی سے خوشی منائیں گے، اپنی مرضی سے غم منائیں گے، اپنی مرضی سے گھریلو زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی سے معاشرتی زندگی، معاشی زندگی کے تمام پہلو ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی گزاریں۔ ایک رویہ ان کا ہے۔ چنانچہ آپ کو ان کے عجیب واقعات ملیں گے کہ مذہب میں یہ کیسے کیسے تبدیلیاں کرتے تھے، یا ہیلے بہانوں سے مذہبی احکامات سے جان چھڑاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اللہ کے حکم پر کہ اپنے آبائی وطن کو آزاد کرواؤ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا اذهب انت وربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، لڑنا بڑھنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا، کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری زبانوں پر حطۃ کے الفاظ ہو اور تم سربسجود ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب انہوں نے اس میں تبدیلی کی، حطۃ کو حنطۃ بنا دیا۔ حطۃ کہتے ہیں معافی کو، اور حنطۃ کہتے ہیں گندم کو۔ اب کیسے لفظ تبدیل کر دیا اور مفہوم کہاں سے کہاں پہنچا۔ اور شریعت نے انہیں حکم دیا تھا کہ سر بسجود ہو کے داخل ہو جاؤ، تو یہ سر پیچھے کر کے داخل ہونے لگے۔ اس طریقے سے اپنے مذہب میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں مختلف قسم کی تبدیلیاں کرنا، مذہب میں بے جا آسائشیں تلاش کرنا، مذہبی احکامات سے بغاوت کرنا، یہ یہود کا شیوا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے 2 رویے آ گئے، عیسائیت کا بھی اور یہودیت کا بھی، جس کے بارے میں سورہ فاتحہ کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مسلمان اپنے رب کے حضور نماز کی ہر رکعت میں ان دونوں رویوں سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مغضوب علیہم قوم سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اور جو ضالین گمراہ قوم ہے ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور مفسرین کے ہاں بالاتفاق مغضوب علیہم قوم سے مراد یہود ہے، اور ضالین قوم سے مراد نصارہ عیسائی ہیں۔ تو گویا کہ میں اور آپ اپنے دن کے ہر نماز کی ہر رکعت میں دین کے اندر افراط اور تفرید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اور وہ صراط یا وہ راستہ ہم اللہ جل جلالہ سے طلب کرتے ہیں جو اعتدال والا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اب یہ تو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو مسلمان قوم میں آج یہ دونوں رویے نظر آئیں گے۔ یہودیوں کا رویہ بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین میں کمی کر لینا، اور عیسائیوں کا رویہ بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین میں اضافہ کر لینا۔ آج کتنی رسمیں آپ کو ملیں گی دین کے نام پر، جن کو ہم دین سمجھ کر اس پر سختی سے کاربند ہیں، حالانکہ اس کا حکم نہ قرآن نے دیا نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں 40 دن کے لیے، 4 مہینوں کے لیے۔ تبلیغ بہت اعلیٰ ترین فریضہ ہے، اور اس فریضے کی اہمیت سے انکار کرنا یہ ممکن نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، کیونکہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، اور اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ تبلیغ کی وجہ سے ملی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہو۔ کیوں تم بہترین کیوں ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اور تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، اور اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہی تبلیغ ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے
دین کے اس اہم ترین فریضے کے بارے میں اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لی، ہم ان کو مذہبی فریضہ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اب جب لوگ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، اگر پیچھے کسی کا انتقال ہو جائے وہ جنازے میں نہیں آتے، جنازے میں آنا وہ تبلیغ کے فریضے کے منافی سمجھتے ہیں۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہوا، بھائی کا جنازہ پڑھنا، اپنی بھابھی کو تسلی دینا، اپنے یتیم بھتیجوں اور بھتیجیوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لینا جن سے دین کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور اگر کوئی آ جائے جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا چلہ ٹوٹ گیا، اب وہ شروع سے آغاز کرتا ہے، دوبارہ ایک سے گنتی گنتا ہے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس کا شریعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں 30 روزے، درمیان میں مجبوری آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ اب ایک سے گنتی کرو، ایک سے روزہ رکھو، نہیں، بلکہ جو روزے آپ کے رہ گئے ان کی قضا کر لو۔ اب اس کا بھی یہی حل ہے کہ کوئی آدمی 40 دن کے لیے نکلا ہوا ہے اور چند دن کے لیے گھر آ گیا، کسی مجبوری کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو ان چند دنوں کی قضا کر لے۔ یہ قضا کا لفظ یہ بھی شریعت کی ایک اصطلاح ہے اور شاید یہاں پہ استعمال نہ ہو سکے، لیکن میں ویسے ایک حل بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اس کا ایک حل ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ گھر نہیں جانا بلکہ اس شہر کی مسجد میں رہنا ہے اور پھر جنازے میں شریک ہو کر فوراً واپس جانا اور دوبارہ آغاز سے ابتدا کرنا، میرے بھائی یہ وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر عائد نہیں کی۔ اگر ہم خود اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور آنے والی نسل یا آپ کو دیکھنے والے نوجوان آپ کا یہ طرز عمل دیکھتے ہوئے دین سے دور جائیں گے۔ میں نے آپ کو عیسائیت کا پورا منظرنامہ سنایا کہ کس طریقے سے عیسائی نوجوانوں نے یا یورپ کے رہنے والے اپنی دین سے برانگیختہ ہو گئے۔ تو اس قسم کی رسمیں ہمارے ہاں آپ کے معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم نے اگلے دن ایک رسم گھڑی ہے رسم قل کے نام پر، اور اس میں کھانا دینا لازمی ہوتا ہے۔ اب غریب آدمی کیا کرے؟ غریب آدمی رسم قل کہاں سے منائے اور کھانا کہاں سے فراہم کرے؟ اور اس رسم کو ہم شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ نہ میں کھانا کھلانے کا استطاعت رکھتا ہوں اور اگر نہ کھلاؤں تو میں مذہبی طور پر گناہگار اور لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اب یہ ایک ایسی پابندی ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر نہیں لگائی، ہم نے از خود اپنے اوپر لگا رکھی ہے۔ کسی کا انتقال ہوا، کسی کے والد کا، کسی کے بھائی کا، اب شریعت نے صرف اتنی تعلیم آپ کو دی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، جنازہ بھی ایک دعا ہے، یا بعد میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرو۔ ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل اس کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آسان طریقے ہیں جن پہ ایک امیر بھی عمل کر سکتا ہے، غریب بھی عمل کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں ختم کے نام پر ایک رسم کو دین کا لازمی حصہ بنایا ہے، اور اس ختم میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے باہر سے بلائے گئے، وہ قرآن پڑھیں گے، پتہ نہیں پڑھیں گے بھی یا نہیں، لیکن بہرحال ایک رسم ہے، بچے بلا کر بٹھا دیے گئے اور اس کے بعد بڑی بڑی دیگیں، کھانا، ان دو چیزوں کو ہم نے ایصال ثواب یا قرآن خوانی کا لازمی حصہ بنا دیا۔ امیر آدمی تو کر لے گا، غریب کدھر جائے گا؟ غریب اس دور میں پیدا ہونا بھی اس کے لیے مشکل اور مرنے کے بعد اس کے لواحقین کے لیے مشکل۔ اب یہ مشکلات اگر پیدا ہوئی ہیں تو ہماری ان بے جا پابندیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے آپ کو آسان طریقہ بتایا، کسی کے گھر فوتگی ہوئی ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو جو اس کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، گھر کے افراد ہیں، وہ باہم مل کر قرآن پڑھ لیں۔ اور اگر وہ پورا نہیں پڑھ سکتے، پورا کرنا چاہتے ہیں، پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ پورا کرنا ہی چاہتے ہیں تو باہر سے بھی لوگوں کو بلا لیں۔ اگر وہ کھانا بھی کھلانا چاہتے ہیں تو کھانا بھی کھلا لیں، لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں
کہ قرآن کریم کی تلاوت الگ چیز ہے اور کھانا کھلانا یہ الگ چیز ہے. اگر کسی کے پاس وسعت ہو تو وہ دونوں کا اہتمام کر لے، اور اگر کسی کے پاس وسعت نہ ہو تو وہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لے. صرف قرآن کریم پڑھ لے اور صدقہ خیرات نہ کرے کہ اس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہبی نمائندوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ ختم اس وقت تک ہوتا نہیں ہے جب تک وہاں دیگ نہ کھڑکے اور دیگ سے پلاؤ اور ان چیزوں کی خوشبو ہمارے ائمہ کو نہ آئے، اس وقت تک وہ ختم جو ہے آگے فارورڈ نہیں کرتے. یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے کہ وہ امام صاحب بیٹھتے ہیں، لوگ ان کو پرچیاں پکڑائیں گے، وہ ایک ایک پرچی پڑھے گا، 10 قرآن 20 قرآن. اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے قرآن پڑھے ہیں. یہ ایک ایک عادت سپیکر پر بتلانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تمام وہ رسمیں ہیں جو ہم نے دین میں اضافہ کر کے دین میں شامل کر رکھی ہیں، اور بالآخر اس کا نقصان ہمیں ہے یا ہماری آنے والی نسلوں کو ہے کہ وہ ان مشکل رسوم سے متنفر ہو کر دین سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے آج یورپ کا نوجوان اپنے دین سے دور ہے. یہ ایک رویہ ہے. اور دوسرا رویہ دین میں کمی کا، وہ تو عام ہے، اور اس کے بارے میں گزارشات کرتا بھی رہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہود نے ایک دن مذہب کے نام کر کے باقی تمام دن اپنے لیے خاص کر لیے، وہی صورتحال مسلمان کی بھی ہے کہ جمعہ پڑھ لیا یا چلے روزانہ 5 نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات کر لیا، رمضان میں روزے رکھ لیے، اب دین کا کام ختم. اب مذہبی، اب باقی گھریلو زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، شادی بیاہ ہے اپنی مرضی سے کروں گا، 100 کی رسومات ہیں اپنی مرضی سے کروں گا. آپ کی شادیوں میں مذہب کا دور دور کا بھی نام و نشان نہیں ہوتا. بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے شادیوں کی صورتحال آپ دیکھتے رہتے ہیں، مخلوط اجتماع ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، اور فضول خرچی اسراف یہ اس سے الگ ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے میرے بھائی، تو پھر یہود اور نصارہ کی جس روش یا جس رویے سے ہم نماز کی ہر رکعت میں پناہ مانگتے ہیں، تو لفظی طور پر تو ہم پناہ مانگتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی اس آیت میں یہ جو آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہے، اور اس راستے سے ہمیں پناہ عطا فرما جو مغضوب علیہم یا ولا الضالین کا ہے. تو اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہی ہے جو معتدل راستہ ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو آغاز میں روایت سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مغضوب علیہم راستہ وہ ہے جو یہود کا ہے جنہوں نے دین میں کمی کی تھی، اور ولا الضالین والا راستہ ان کا ہے جسے ہم عیسائیت کہتے ہیں، نصرانیت کہتے ہیں، جنہوں نے دین میں اضافے کیے تھے، بے جا بندشیں لگائی تھی. تو جہاں ہم لفظی طور پر ان رویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، وہاں ہمیں عملی طور پر بھی ان رویوں کو چھوڑ کر ایک معتدل دین کا راستہ اپنانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.